السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے، اس کے اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ان دونوں شرطوں کا لحاظ کرنا، ان دونوں شرطوں کو پوری کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوتی ہے، نہیں پائی جاتی ہے، تو ہمارا وہ عمل، ہماری نیکی، ہماری عبادت برباد ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی عبادت کریں، اس کو اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے کریں، اللہ رب العالمین سے ثواب پانے کے لیے کریں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کریں۔ یعنی اس عمل میں اخلاص ہو، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ البینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو صرف اور صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے عمل میں، ہمارے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی طریقے سے عمل کو قبول کیا جائے گا۔ اگر عمل اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے تو عمل مقبول ہے، اگر وہ عمل کسی دنیا کمانے کے لیے یا کسی شخص کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مردود ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل بھی آدمی کرے، جو نیکی بھی کرے اور جو عبادت کرے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی فرما برداری میں ہو اور آپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ پتہ چلا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہوگی، آپ کی اطاعت نہیں ہوگی، تو وہ ہمارا عمل جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اسی طرح صحیح الجامع الصغیر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہر نیکی، ہر عبادت کریں، تاکہ ہماری نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے، ہماری کوئی بھی نیکی مردود نہ ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر نیکی، ہر عمل اور ہر عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔